برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے؟ یہاں جانے والا ہر جہاز چاہے وہ بحری ہو یا فضائی غائب کیوں ہو جاتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خالد ٹی وی۔ برمودا ٹرائی اینگل کو 1503 میں جان ڈی برموڈیز نامی اسپینش سیاح نے دریافت کیا تھا۔ اس وقت برمودا برٹش گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ایک جزیرہ ہے جس پر تھوڑی بہت آبادی بھی رہتی ہے۔ برمودا جزیرے کی کل آبادی 65,000 افراد پر مشتمل ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اٹلانٹک اوشین میں موجود ہے۔ یہ ٹرائی اینگل برمودا سے شروع ہو کر فلوریڈا اور فلوریڈا سے ٹوٹوریکو اور ٹوٹوریکو سے دوبارہ برمودا تک ایک تکون یعنی ٹرائی اینگل کی شکل بناتا ہے۔ اس تکون یعنی ٹرائی اینگل کو برمودا یا ڈیول یعنی شیطانی ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میلز پر پھیلا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی شہرت کی وجہ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ انہیں سائنس تو نہیں مانتی، لیکن جس طرح ان واقعات کو پیش کیا گیا وہ سب کو حیران کرنے والے ہیں۔ یہاں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے کے حیران کن واقعات ہیں جو کہ دہائیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان جہازوں کے غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی سے شروع ہوئیں۔ 1800 عیسوی سے لے کر اب تک 50 سے زائد بحری اور 20 سے زائد فضائی جہاز یہاں غائب ہو چکے ہیں۔ ان کا ملبہ یا کوئی سراغ بھی یہاں سے کبھی نہیں ملا۔ 1800 عیسوی میں یہاں امریکہ کا بحری جہاز USS پکرنگ برمودا ٹرائی اینگل سے گزرتا ہوا غائب ہو گیا۔ جہاز اور اس پر سوار عملے کے 90 افراد ایسے غائب ہوئے جیسے وہ کبھی دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ کافی کوششوں کے بعد بھی ان کا پتہ نہ چلایا جا سکا۔ اس کے بعد 1814 عیسوی میں امریکہ کا بحری جہاز USS واسپ برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہو گیا اور پھر پہلے جہاز کی طرح کبھی نہ ملا۔ پھر 18 اکتوبر 1824 عیسوی میں امریکہ کا بحری جہاز USS وائلڈ کیٹ 14 افراد کے ساتھ برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہوا اور اس کا سراغ بھی نہ مل سکا۔ اس کے بعد 1918 میں USS سائیکلوپس نامی جہاز برمودا میں گم ہو گیا، لیکن اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، جبکہ اس جہاز میں 309 افراد بھی تھے جو کہ غائب ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب واقعات کے باوجود برمودا ٹرائی اینگل کو اصل شہرت دسمبر 1995 میں ملی، جب امریکی فلائٹ 19 جو کہ 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی اٹلانٹک اوشین میں ایک مشن پر نکلی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ ان طیاروں کا ملبہ یا عملے کی ٹیم میں موجود 14 افراد کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس واقعے کے بعد جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس مشن کے طیاروں کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے، تو برمودا ٹرائی اینگل ایک عجوبہ بن کر سامنے آیا۔ اس پر ہزاروں آرٹیکلز بھی لکھے گئے۔ کچھ عرصے بعد برمودا ٹرائی اینگل پر شائع ہونے والی کتاب بھی آئی جو کہ چارلس برلٹز نے لکھی تھی۔ اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں بھی بک چکی ہیں، لیکن اس کتاب میں بجائے اوتھینٹک معلومات کے غیر فطری خیالات کو زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چارلس برلٹز کی اس کتاب پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جو کہ 1978 میں ریلیز کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس موضوع پر اور بھی کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں، جیسے کہ برمودا ٹینٹیکلز اور بیونڈ دا برمودا ٹرائی اینگل، جو کہ کافی مشہور فلمیں ہیں۔ انہی مضامین اور چارلس برلٹز کی بدولت برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ کسی نے اس کو دوسری مخلوق کی کارستانی قرار دیا تو کسی نے خلائی مخلوق کی شر انگیزی کہا۔ ابھی چند سال پہلے یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ برمودا ٹرائی اینگل کے سمندر کے 2000 میٹر نیچے ایک صاف اور شفاف پیرامڈ موجود ہے۔ اس تھیوری کے مطابق سائنسدانوں نے 2012 میں اس پیرامڈ کو دریافت کیا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں برمودا ٹرائی اینگل کی ایسی امیج بن گئی ہے جہاں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔
اور سائنس بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اگر برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے سائنسدانوں کی کوششیں دیکھیں تو انہوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں تہمتوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کافی کام کیا ہے اور بحری و فضائی جہاز کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے ہیں۔ 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بتایا کہ اس خطے کے اوپر پہلے 6 کونوں والے بادل ممکنہ طور پر بحری و فضائی جہازوں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو کہ ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹرائی اینگل کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایسے بادلوں کو دریافت کیا جو 32 اور 28 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں اور عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے ناروے کی ایک یونیورسٹی کے کچھ محققین نے یہ خیال پیش کیا کہ سمندر میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہ طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2017 میں آسٹریلیا کے سائنسدان کارل کروزیلنکی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سمندری حدود میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ گمشدگیاں ماورائی ہیں بلکہ یہ سب خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اوسطاً اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری اور فضائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ آسٹریلوی سائنسدان کے مطابق 1945 میں امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ بھی خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ برمودا کے متعلق 2018 میں برٹش یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے خیال پیش کیا کہ اس ٹرائی اینگل کا راز وہاں کے 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا برمودا ٹرائی اینگل کی اسرار کی وضاحت تیز لہروں سے ممکن ہے اور اس بات کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے ثابت بھی کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے بعد ہی صحیح لیکن سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کی اس مسٹری کو حل کر دیا۔ تمام واقعات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کے نیچے میتھین اور فاسفورس گیس کے ذخائر ہیں۔ ان ذخائر میں گیسز کا اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گیس کے ببلز بنتے ہیں اور پھٹتے رہتے ہیں، اور اس عمل کے باعث پانی کی ڈینسٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز پانی میں غرق ہو جاتی ہے اور جہاز کے عملے کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی کو بتا سکے۔ دوسری وجہ اس جگہ پر آنے والے سمندری طوفان بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے اور سائنسدانوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان پر کمنٹ کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔